بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر اسما زرین ہے. میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں. آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کر رہی ہوں اس کو ہم شیزوفرینیا، مالی خولیہ یا جنون کی بیماری کہتے ہیں. یہ نفسیات کی شدید ترین بیماریوں میں سے ایک ہے. اگر آپ کامنلی دیکھیں تو بعض اوقات ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو سڑکوں کے کنارے، پلوں کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے گرد و پیش سے اور دنیا سے بے خبر ہوتے ہیں. ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اشارے کر کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بعض جگہوں پہ ان لوگوں کو مزاروں پہ اگر یہ موجود ہوں تو مجذوب بھی سمجھ لیا جاتا ہے اور لوگ ان کے ارد گرد بیٹھ کر اپنی مرادیں پوری کروانے کی بھی ان سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. تمام لوگوں کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن میں سے بیشتر لوگ شیزوفرینیا کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ ایک شدید نفسیاتی بیماری ہے جس کا تناسب تقریباً 1% ہے، یعنی ہر 100 میں سے ایک شخص کو یہ بیماری ہو سکتی ہے. اس کا تعلق کسی بھی جگہ اور اس سے نہیں ہے، یعنی ڈیولپڈ کنٹریز اور ڈیولپنگ ورلڈ دونوں میں اس کا تناسب ایک ہی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیزوفرینیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کے خیالات، احساسات اور جذبات سب چینج ہو جاتے ہیں اور وہ باہر کی دنیا سے کٹ کر اپنی ایک اندرونی دنیا بنا لیتے ہیں اور اسی کے مطابق ان کی سوچیں، ان کی بات چیت، ان کا رویہ اسی کی عکاسی کرنے لگتے ہیں. اس دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ بعض اوقات ان علامتوں میں پیرانویا آ جاتا ہے، یعنی ان کو یہ لگتا ہے کہ لوگ ان کے پیچھے ہیں، ان کا تعاقب کر رہے ہیں اور پولیس کی گاڑیاں ان کے پیچھے ہیں یا CIA کے لوگ ان کے پیچھے ہیں، اور اس حساب سے وہ خوف کا شکار ہو کر بعض اوقات زبانی اور بعض اوقات ہاتھا پائی یا مار پٹائی پر بھی آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی کبھی ان کو لگتا ہے کہ تمام لوگ ان کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، موبائل اور ٹی وی پر ان کی باتیں آ رہی ہیں. مطلب اس کی ایک بہت وائڈ ورائٹی ہے سمپٹومٹولوجی کی، جو ہیں وہ علامتوں کی، لیکن بنیادی طور پہ یہ لوگ اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں. وہ چیزیں جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، یعنی اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، کھانے پینے کا خیال رکھنا، وہ یہ نہیں دیتے. ان کو دوسری جو علامت ہے جو ہیلوسینیشنز، یعنی اس میں کانوں میں آوازیں سنائی دینا. ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جو لوگ بظاہر موجود نہیں ہیں، یعنی غیبی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور یہ اس کو رسپونڈ بھی کرتے ہیں. اس لیے اکثر یہ لوگ آپ کو ہوا میں اشارے کر کے باتیں کرتے، مسکراتے، روتے، چیختے چلاتے بھی نظر آتے ہیں. یہ تمام علامات کا 1 مہینے سے زیادہ ہونا جو ہے وہ شیزوفرینیا کا ڈائگنوسس کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. بعض اوقات یہ وقتی طور پہ ایسی علامتیں آتی ہیں جو کسی دوائی کا اثر ہو سکتا ہے، کسی دماغی بیماری جیسے برین ٹیومر وغیرہ کا اثر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ جو چرس استعمال کرتے ہیں ان میں بھی اس کی علامتیں آ جاتی ہیں. اگر وہ یہ چیزیں چھوڑ دیں یا بر وقت علاج کے ذریعے پھر وہ علامتیں چلی جاتی ہیں. لیکن چرس کے بارے میں یہ خاص بات کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ بہت بچپنے کی عمر سے بہت زیادہ اماؤنٹ میں اور بہت دیر سے اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر دماغ کے اندر بنیادی طور پر ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جو شیزوفرینیا جیسی ہی بیماری بن جاتی ہے. اچھا، اب اس بیماری کا علاج جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1/3 لوگ آلموسٹ نارمل ہو جاتے ہیں. 1/3 لوگ جو ہیں وہ اس بیماری کے ساتھ کنٹرول میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ جب ان کے ادویات سے علاج ہوتا ہے تو بیماری کنٹرول میں آ جاتی ہے. لیکن 1/3 لوگوں میں جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈاؤنورڈ اسپائرل، یعنی یہ بیماری کنٹینیوسلی ہر جو اس کا ایپیسوڈ ہوتا ہے وہ آپ کو پہلے سے زیادہ جو ہے وہ بیماری کی شدت میں دھکیل دیتا ہے اور ایپیسوڈ گزرنے کے بعد بھی آپ کے اندر اس کی ذہنی اور جسمانی علامتیں موجود رہتی ہیں. اب ان لوگوں کا خیال کیسے رکھا جائے؟ جیسے ان کی صفائی ستھرائی اور ان کے نہلانے دھلانے اور ان کو کھانے کی ایک بر وقت ٹائم ٹیبل رکھنا جو ہے وہ گھر والوں کی ذمہ داری بن جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کو علاج معالجے کا شعور نہیں ہوتا تو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آنا، بعد میں ادویات دینا، وہ بھی گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب ایک حد تک اگر فرق آنے لگے اور لوگ بہتر ہونا شروع ہو جائیں تو اس کے بعد مریض یہ سب کام خود بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا، اس کی تیسری جو بات چیت ہے وہ ہے کہ جیسے ہی جو بات چیت کا علاج ہے اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے شروع میں فائدہ نہیں ہوتا، پہلے ادویات سے ہی علاج ہوتا ہے. پھر جب مریض کو سمجھ آنے لگتی ہے تو تب اس کو اس کی بیماری کے بارے میں معلومات دینا اور ڈفرینٹ ٹائپ کی جو بات چیت کے علاج ہیں وہ اس کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو تیسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز ہیں. اس بیماری میں انفارچونیٹلی ذہن پر اثر ہوتا ہے تو بعد میں اپنی پڑھائی جاری رکھنا، جاب جاری رکھنا، اس کے لیے بھی
ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत होती है, और बाज़ औक़ात आपको शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट की जो है वो कोशिश करनी पड़ती है। यानी इस तरह की एम्प्लॉयमेंट, जैसे अगर आपका कोई फैमिली बिज़नेस है या कोई इस तरह के लोग मौजूद हैं जो इस मरीज़ को अपने साथ कुछ घंटों के लिए मुलाजमत पर या काम पर आने की इजाज़त दें, और उससे शुरू में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, और उसको लेकिन जो है वो समझा कर, बार बार बताकर उससे कुछ ना कुछ जो है उसकी एक्टिविटी बनाने की कोशिश करें। तो मैं फिर दोहरा देती हूँ, इसका इलाज 3 तरीके से मुमकिन होता है। एक तो अद्वियात के ज़रिए, जिनको हम एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं, और इन एंटीसाइकोटिक्स के बारे में अगेन ये बताने की ज़रूरत है कि बीमारी इतनी शदीद है कि इनका इस्तेमाल हमें 2 से 5 साल तक करना पड़ता है। इनके हर दवाई की तरह कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। डोज़ कम करके या दवाई तब्दील करके उसको हम केटर कर लेते हैं, लेकिन दवाई छोड़ना बहुत जो है वो मरीज़ के लिए नुकसानदेह साबित होता है। ये नशे की दवाइयाँ नहीं हैं। जिस तरह मरीज़ को शुरू की जाती हैं, इनका कोर्स लंबा है, उसी तरह से कोर्स मुकम्मल होने के बाद अगर मरीज़ शफ़ायाब हो जाए तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता कम करके छुड़ा भी देते हैं। दूसरा जो मैंने बताया, बातचीत का इलाज बहुत शुरू में मुमकिन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे मरीज़ के ऊपर अद्वियात असर करती हैं और बेहतरी आने लगती है, तो उसको उसकी बीमारी के बारे में मालूमात, घर वालों को उनके रवैये किस तरह होने चाहिए मरीज़ के साथ, उसके बारे में मालूमात, वो सब बातचीत के इलाज में दी जाती हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि ज़िंदगी में अब इस नई बीमारी के शामिल होने के बाद पढ़ाई के स्केड्यूल में जो तब्दीली लानी है, जॉब के तरीक़ेकार में जो तब्दीली लानी है, और वो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस हैं। इस तरह के जो लोग हैं जिनकी बीमारी एक तरह से मुस्तकिल नौइयत की बीमारियों में से है, नफ्सियात की, इनके केयरर्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात करना ज़रूरी है कि एक ही शख्स इनका देखभाल की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। तो अगर ये आपकी फ़ैमिली में एक शख्स है, तो माँ और बाप और बहन भाई सबको मिलकर उसकी ज़िम्मेदारी लेनी है। इसके अलावा अगर आपके कोई दूसरे रिश्तेदार हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो भी आपकी इसमें मदद करें। अपने इलाके में इस चीज़ के बारे में भी मालूमात हासिल करें कि नफ्सियात के मरीज़ों के लिए बड़े शहरों में डे केयर फैसिलिटीज़ होती हैं, ताकि अगर घर के अफराद को कुछ दिन के लिए किसी शादी में जाना है या उनको बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं मरीज़ की मुस्तकिल देखभाल करके, तो वो डे केयर में मरीज़ को कुछ घंटों के लिए रोज़ाना छोड़ जाते हैं, जहाँ पे मरीज़ के लिए स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल सिखाया जाता है, वर्जिश होती है, ड्राइंग होती है, ख़वातीन के लिए ब्यूटी पार्लर का हुनर सिखाया जाता है। इसके अलावा मरीज़ों के लिए म्यूज़िक थेरेपी होती है, एरोमा थेरेपी होती है, और उनको सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जैसे लोगों में उठने बैठने का मौका मिलता है। तो आप अपने इलाके में ज़रूर, अगर आप एक ऐसे शिज़ोफ्रेनिया वाले मरीज़ की देखभाल कर रहे हैं, तो आप देखें कि आपके इलाके में इसकी क्या सहूलतें हैं, और अपने नज़दीकी जो माहिर नफ्सियात हैं उनसे इस बारे में मशवरा करें। शुक्रिया।